الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر الذی لیس لہ نوع ولا جنس ولا نظیر الذی امر النبی البشیر والنذیر وصاحب المعراج وسراجا منیر یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی خم الغدیر الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومقصر فضائلہم ومنکر ولایتہم اجمعین اما بعد فقد قال الامام علی بن الحسین علیہم السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اعطینا ستا وفضلنا بسبع صلوات پڑھیے مل کے بآواز بلند تمام تعریفیں ہیں اس کاتب تقدیر کے لیے جس نے ہماری تقدیر کے صفحات پر یا علی کی ولا لکھی یا شبیر کی عزا لکھی ہے۔ آج کی مجلس کوشش کروں گا کہ ایک ایک لفظ طواف کرتا رہے اس عابد کا کہ زینتیں جس عابد کا طواف کرتی ہیں۔ بھائی ہاں چلو ٹھیک ہے، توجہ ہے۔ جس گھر میں علی جیسا سجدے کرنے والا ہو، بلکہ جملہ یوں کہوں کہ وہ سجدے صرف اپنی عبودیت کی خاطر نہیں کرتا تھا، اس کی معبودیت کی خاطر بھی کرتا تھا۔ جس گھر میں علی جیسا ساجد ہو، جس گھر میں جو لفظ بطول کا مطلب سمجھتے ہیں وہ سمجھیں گے جس گھر میں بطول جیسی عابدہ ہو، اس گھر میں عابدوں کی زینت بننا یہ سجاد کا مقدر ہے۔ میں آج کی مجلس حضرت سجاد علیہ السلام پہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ آمادہ ہیں تو بات آگے بڑھاتے ہیں۔ میرے مولا کا لقب ہے زین العابدین، عابدوں کی زینت۔ عابد تو سب سمجھتے ہیں کہ کسے کہتے ہیں، عابد ہم بھی ہیں آپ بھی ہیں، مگر یہ اس گھر میں عابدوں کی زینت بنا جس گھر میں علی جیسا عابد ہے۔ بھائی ذرا لفظ زینت پہ توجہ کریں کہ زینت آخر کسے کہتے ہیں۔ کلو شیء زینتن، ہر شے کی ایک زینت ہوتی ہے۔ سورج دن کی زینت کا نام ہے، ستارے رات کی زینت ہیں، ایسا ہی ہے۔ پھول باغ کی زینت ہے۔ الفصاحت و زینت الکلام، فصاحت کلام کی زینت ہے۔ البلاغت و زینت المتکلم، بلاغت متکلم کی زینت ہے۔ والذہب و زینت النساء، سونا عورتوں کی زینت ہے۔ والعقل و زینت الرجال، عقل مردوں کی زینت ہے۔ فقرہ پڑھ دوں، ولایت و علی زینت الاعمال، علی کی ولایت اعمال کی زینت ہے۔ بندہ ساری عبادتیں کرتا رہے اگر دل میں ولایت نہیں ایسے ہی ہے، بندہ ہے عقل کوئی نہیں ہے۔ ولایت علی اعمال کی زینت ہے۔ زبان سے پہلے دل بولا علی مولا، علی مولا، زبان سے پہلے دل بولا علی مولا، علی مولا، سبھی بولی فرق بولا علی مولا، علی مولا، قدیر میں اللہ کا نبی بولا علی مولا، علی مولا، ہے علی
بہت شکریہ. یہ لباس بدن کی زینت ہے. اس کا کام کیا ہے؟ یہ دو کام کرتا ہے. پہلا تو مجھے گرمی سردی کی شدت سے بچاتا ہے. سورج ہو یہ بچائے گا، گرمی کی شدت یہ بچائے گا، بارش تیز یہ بچائے گا، ٹھنڈ میں مجھے بچائے گا. یعنی پہلا کام ہے حفاظت کرنا. دوسرا کام اس کا یہ ہے اگر میرے بدن پہ خدا نخواستہ کوئی عیب ہو یہ پردہ ڈالے گا. یہ ہے زینت، عیبوں پہ پردہ. بھائی بازو جلا ہو اگر لباس نہ ہو تو حسن میں کمی کا باعث بنتا ہے نا، اور اگر یہی لباس آ جائے تو آپ کا عیب چھپ جائے گا، آپ حسین دکھیں گے. یہ کس نے چھپایا؟ زینت نے. عیب ہے نظر نہیں آتا. میرا مولا ہے عابدوں کی زینت. مجھے پتا ہے میرے سجدے اس قابل نہیں کہ وہ قبول کر لے. سجدے اسے کرتا ہوں خیال کہیں اور جاتا ہے، مگر پھر بھی مطمئن بڑا ہوں. کیوں؟ وہ اور ہیں جن کی عبادتوں کے ساتھ امام کوئی نہیں ہوگا. میں جاؤں گا خالی سجدے لے کے نہیں جاؤں گا، سید الساجدین بھی لے کے جاؤں. صرف عبادتیں لے کے نہیں جاؤں گا، زین العابدین بھی لے کے جاؤں گا. میرے عیبوں پہ پردے ڈالے گا میرا مولا، میری عبادتوں کو قبول کروائے گا میرا مولا. آج مجھے اپنے مولا کی جنگ پڑھنی ہے. ادھر آپ نے جنگ صفین سنی، آپ نے جنگ جمل و خندق سنی، آپ نے بدر و احد سنی. آج سنو سید سجاد کی جنگ. بندے پریشان ہو گئے، مولانا ہم نے تو سنا کہ مولا نے جنگ کی نہیں. حضرت عباس کی جنگ تو مشہور ہے صفین کی، سجاد کی جنگ کیسی؟ یاد رکھو سید نے بھی جنگ کی ہے، مگر عباس کی جنگ میں اور سجاد کی جنگ میں فرق ہے. جو دشمن سے ٹکرا کے یزیدیوں کو یزیدی رکھے، حسینیوں کو حسینی رکھے، اسے عباس کہتے ہیں. جو زبان کو شام کے دربار میں ذوالفقار بنا کے یزیدیوں کو حسینی بنائے اسے سجاد کہتے ہیں. جنگ کا انداز مختلف ہے. میں مولا کا خطبہ پڑھنا چاہتا ہوں. ہے آپ کا دل؟ آج تک آپ نے روتا ہوا سجاد سنا، آج رلاتا ہوا سجاد سنو. دربار یزید میں جو اس نے بابا علی کی ولایت کا جلسہ سجا دیا تھا. بھائی میں یہاں پڑھ رہا ہوں اور میری تو عادت ہے کہ ممبر پہ پڑھتا ہی علی کے فضائل ہوں. کسی کو اچھے لگیں کسی کو برے لگیں ہماری بھلا سے. ویسے وہ بھی کوئی شیعہ ہے جسے علی سن کے پیٹ میں مروڑ شروع ہو جائے. ہم تو علی سنتے ہیں علی پڑھتے ہیں. بھائی کیا کریں، کھاتے جو علی کا صدقہ ہیں گاتے بھی علی کا ہیں. میں مولا کا خطبہ، اور یقین کریں میں فضائل پڑھوں مولا علی کے. قبلہ تشریف فرما ہے، قبلہ پڑھیں. مجھ سے پہلے ذاکر صاحب پڑھ رہے تھے وہ پڑھیں، میرے بعد بھی حبیب بھائی نے پڑھنا ہے وہ پڑھیں. ہم وہی علی پڑھیں گے نا جو ہم جانتے ہیں. کوئی یہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ میں نے وہ علی پڑھ دیا ہے جو اللہ نے بنایا. علی کی حقیقت ہم کیا جانیں، ہم اتنا ہی پڑھیں گے جتنا ہم جانتے ہیں. آج میں نے وہ علی پڑھنا ہے جو پڑھنے والا بھی علی ہے. یعنی جو پڑھ رہا ہے وہ بھی علی ہے، جسے پڑھ رہا ہے وہ بھی علی ہے. پڑھنے والا بھی معصوم، جسے پڑھ رہا ہے وہ بھی معصوم. پڑھنے والا بھی امام. بلکہ روایت آ گئی ایک مرتبہ آپ کے میرے امام چہارم حالت عبادت میں مصلی پہ تشریف فرما تھے. اپنے بیٹے امام پنجم سے فرمایا جاؤ باقر بیٹا میرے دادا علی کی عبادتوں والا صحیفہ تو لے کر آؤ. زین العابدین نے علی جیسی عبادتوں کا صحیفہ منگوا کے صحیفہ دے کے فرمایا باقر خدا کی قسم میں اپنے دادا علی جیسا نہیں ہوں، میں علی جیسا نہیں ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو خود بھی علی ہے، جو علی جیسا ہے، علی کا پوتا ہے، علی کا خون ہے. اس کا بابا امام، اس کا دادا امام، اس کا بیٹا امام، اس کا پوتا امام، اس کا پرپوتا امام، اس کا بیٹا امام، اس کا بیٹا امام. جو خود بھی امام، ماضی بھی امامت، حال بھی امام، مستقبل میں بھی امامت چکر چلا رہی ہے، طواف کر رہی ہے، ہر طرف امامت ہی امامت ہے. خود بھی علی ہے، خود بھی معصوم ہے، علی کا خون ہے، علی کا گوشت ہے. مگر فرمایا میں علی جیسا نہیں ہوں. حالانکہ علی جیسا ہے پھر بھی کہا میں
علی جیسا نہیں کاموں کی کا زندہ مجمع، مجھے تو سمجھ نہیں آتا جب علی جیسا نہیں ہے تو ایسا ویسا علی جیسا۔ بولا سلامت رکھے۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، میں خطبہ شروع کروں۔ شام کا دربار، پہلے اللہ کرے منظر میں پیش کر سکوں۔ قبلہ نے مجھ سے پہلے ذاکر صاحب نے مصائب پڑھا تھا، میں فضائل پڑھنا چاہتا ہوں دربار شام کا۔ تخت پہ ملعون، سامنے سید سجاد، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، منزل فضائل پہ ہوں، خطبے ضبط کیجئے گا۔ دو خطبے شام میں بڑے مقبول رہے ہیں، ایک حسین کے بیٹے کا خطبہ، ایک علی کی بیٹی کا خطبہ۔ بتاؤں دونوں خطبوں میں فرق کیا ہے؟ حسین کا بیٹا اپنے خطبے میں یہ بتاتا رہا پہچانو ہم کون ہے، بنت علی ملعون کو کہتی رہی پہچان تو کون ہے۔ بلکہ فکرہ بدل کے کہوں، سجاد بھرے دربار میں مرد بن کے تولہ کرتا رہا، عالیہ مستور ہو کے تبرہ کرتی۔ بی بی نے تبرہ کیا ہے۔ اگر آپ کا دل آمادہ ہو گیا ہے تو میں بی بی کے خطبے کی ایک جھلک پڑھوں، ایک جملہ بی بی کے خطبے کا۔ بظاہر قیدن تھی، یزید بظاہر بادشاہ بن کے بیٹھا تھا، مگر یہ مطمئن تھی، وہ مضطرب تھا، پتہ نہیں چل رہا تھا یہ قیدن ہے یا یہ قیدی ہے۔ بابا علی کے لہجے میں بولی، اور ویسے بھی علی کے لہجے میں دو ہی ہستیاں بولی، عرش پہ اللہ، فرش پہ زینب۔ میری بی بی نے بابا علی کے لہجے میں گرج کے فرمایا، آئی یزید جو تخت و تاج و غرور و تکبر کے نشے میں بیٹھا ہے، بتاؤں تیرے درباریوں کو تیری اوقات پہلے فکرے میں ساری یزیدی شاہی کو اپنے قدموں تلے روندا۔ فاتح خیبر کی بیٹی نے بی بی نے فرمایا، یبنت تلکا، اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے، فواللہ فقد قیدک واسع سعیک وناسب جہدک لا تمہو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ جو کرنا ہے کر لے، ظلم کے پہاڑ توڑ دے ہمارے اوپر، ستم کی بجلیاں گرا دے ہمارے اوپر، مگر میں علی کی بیٹی پر سرے دربار یہ زبان دے کے جا رہی ہوں، قیامت تک تو مردہ باد رہے گا، حسین زندہ باد۔ میرا حسین۔ بی بی کے خطبے کی صداقت پہ دونوں بازو بلند کر کے مل کے لبیک یا حسین۔ شہزادی کے خطبے کی جھلک۔ اب سنیے خطیب منبر سلونی کے وارث کا خطبہ، خطیب نو کے نیزہ کا بیٹا جب بولا تو لوگوں کو منبر کوفہ یاد آ گیا۔ تخت پہ یزید، سامنے سید سجاد۔ اس ملعون نے کرائے کے خطیب کو ایک بلند جگہ پہ کھڑا کیا اور اس سے کہنے لگا پڑھو میرے فضائل، چونکہ کرائے کا تھا۔ کہنے لگا یزید جیت گیا، حسین ہار گیا۔ جب اس نے اتنا کہا نا یزید جیتا اور حسین ہارا، خاموش زبان حرکت میں آئی۔ فرمایا خبردار یہ گمانے باطل نہ کرنا کہ تو جیتا اور ہم ہارے۔ یہی چاہتا تھا نا آذانیں مٹ جائیں، ابھی تیرے ہی دربار سے آذانیں نہ دلواؤں، مجھے سجاد نہ کہنا۔ میں بتاؤں گا ہم جیتے ہیں۔ اب میرے مولا نے یہاں سے لے کر آخری بندے تک، دروازے تک جتنے جوان بزرگ بیٹھے ہیں، خطبہ میرے مولا کا ہے۔ اب یہ جملہ میرے مولا کا، آقا فرماتے ہیں یزید کی طرف مخاطب ہو کے، اے یزید اجازت ہے میں بھی ان لکڑیوں کے ڈھیر پہ آؤں؟ ہاں، ممبر نہیں تھا، ممبر۔ فرمایا
لکڑیوں کا ڈھیر، یہ بھی آل محمد کا اپنا مزاج ہے. ممبر بنانے پہ آئیں تو پالانوں کا بنا لیتے ہیں، نہ مانے تو ممبر کو بھی ممبر نہیں کہتے. پتہ چلا ہر وہ ممبر جہاں سے ولایت علی بیان نہ ہو، ممبر نہیں لکڑی کا ڈھیر ہوتا ہے. جہاں سے حق بیان نہ ہو وہ لکڑی کا ڈھیر ہوتا ہے. ممبر کا وارث میرا علی ہے. اب یزید نے اگنور کیا، میرے مولا کو کوئی جواب نہ دیا. ساتھ والوں نے شانہ ہلا کے کہا دے دے اجازت. یہ کیا بولے گا؟ قیدی ہے، بیمار ہے، لاچار ہے. فضائل وہ کیا جو اپنے پڑھیں، فضائل وہ ہے جو دشمن پڑھے. آہستہ سے کہتا ہے اسے عام قیدی نہ سمجھو، انہو من اہل بیت قد زق العلم زقن زقا. یہ اس گھر کا فرد ہے جہاں کی مائیں بچوں کو دودھ میں بھی علم پلایا کرتی ہے. جیسے چڑیا بچے کو دانہ دیتی ہے، ان کی گھٹی میں علم ہے. جانتا تھا نا، چونکہ یہ اپنے باپ کے نام وہ خط پڑھ چکا تھا جو علی لکھا کرتے تھے. اسے معلوم تھا یہ گھر علم کا گھر ہے، یہ حکمت کا گھر ہے. آخر کار نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اجازت دینا پڑی. اب میرے مولا نے قدموں کو حرکت دی. ابھی میں نے مجلس شروع نہیں کی، قدموں کو حرکت دی. سجاد کا چلنا تھا کہ زنجیروں کی چھنکار آئی. یوں لگ رہے تھے سجاد نہیں چل رہے، فاتح خیبر در خیبر اکھاڑنے آ رہا ہے. سجاد نہیں چل رہے، عباس دریا پہ قبضہ کرنے آ رہا ہے. علی بن کے حسین کا بیٹا چلتا چلتا اسی بلند جگہ پہ آیا، اور پہلا فقرہ اس قرائے کے خطیب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے علی کے پوتے نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایھا الخاطب ویلک اشتریت رضاۃ المخلوق بسخط الخالق. لعنت ہو تجھ پہ، تو نے بندے راضی کرنے کے لیے اسے ناراض کر دیا. نا 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 نا، جملہ میرے مولا کا بتا دیا. ایک ہے یزیدی خطیب، ایک ہے حسینی خطیب. جو بندے راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے وہ یزیدی خطیب ہے. جو اللہ کو اور 14 کو راضی رکھے وہ حسینی خطیب ہے. یہ مولا نے معیار دیا، یہ میرے مولا کی کسوٹی ہے. نعرہ حیدری. تو نے بندے راضی کیے، اس کو ناراض کیا. شامیوں آؤ میں بتاؤں میں کس کا بیٹا ہوں. کیا منظر ہوگا خدا کی قسم. بھائی اپنوں میں فضائل پڑھنا آسان ہے. مجھے معلوم ہے یہاں علی پڑھ رہا ہوں، کوئی آ کے مجھے پتھر نہیں مارے گا، کیونکہ سارے میرے اپنے بیٹھے ہیں. بنو امیہ کے ہجوم میں علی علی کرنا بلکہ کروانا یہ سنت سجاد ہے. کربلا کے بعد پہلی مجلس سجاد نے یہ والی پڑھی تھی. بھائی جہاں بھی کوئی مجلس ہوتی ہے عنوان بھی معلوم ہوتا ہے، مقام کا بھی معلوم ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، اور پڑھنے والے ذاکر خطیب کا بھی پتہ ہوتا ہے. یہ اشتہار آج کی مجلس کے لگے، کیا تھا ٹائٹل؟ حسرت لیلہ کا ماتم شہزادی. اچھا، بی بی کے نام سے یہ جناب علی اکبر کے نام سے یہ ٹائٹل تھا. آپ کو پتہ چل گیا کہ مجلس کس عنوان سے ہے. ایسا ہی ہے. مقام لکھا ہوا تھا مسجد کاموکی کی. پڑھنے والے امداد بھائی، محسن، حبیب بھائی، یہی ہے نا نیچے. اب آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ موضوع کیا پڑھا جائے گا، یہ بھی معلوم ہے مجلس کہاں ہوگی، یہ بھی معلوم ہے پڑھنے والے کون ہوں گے. جس مجلس کی طرف میں آپ کو لے کر جاتا ہوں، جانا چاہتا ہوں، اس کا تعارف کرواؤں. مقام دربار یزید، خطیب وارث خطیب نو کے سنا، موضوع ولایت علی ابن ابی طالب. بھائی میں فضائل پڑھوں، میں ولایت پڑھوں، ہائے ہائے یہاں جچتا ہے مؤذن ولایت علی، یہاں جچتا ہے وکیل ولایت علی. اور واقعاً اس سے بڑا وکیل کون ہوگا؟ یزیدیوں میں کھڑا ہو کے بتایا کہ میرا دادا علی کون ہے. 99 فضائل اپنے دادا کے پڑھے میرے مولا نے. میں وہ سارے یہاں پڑھنا چاہتا ہوں. اجازت دیتے ہیں؟ اب تک جو داد دی وہ مجھے دی، کیونکہ جملے میرے تھے. اب آپ جانے، میرے مولا جانے
کیونکہ جملے میرے مولا کے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایھا الناس اعطینا ستا وفضلنا بسبع، اعطینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأننا منا النبي المختار ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا سبط هذه الأمة من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أنباته بحسبي ونسبي. أيها الشام أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم وصفا، أنا ابن من حمل ركن بأطراف الرضا، انا ابن خیر من انتظر وارتدى، انا ابن خیر من انتعل واختفى، انا ابن خیر من طاف وسعى، انا ابن خیر من حج ولبى، انا ابن من اسري به الى المسجد الاقصى، انا ابن من اوحى الجليل اليه ما اوحى، انا ابن من صلى بملائكة السماء، انا ابن من صلى بملائكة السماء، انا ابن محمد المصطفى، انا ابن علي المرتضى، انا ابن فاطمة الزهراء، انا ابن خديجة الكبرى، انا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله بطرفة عين. انا ابن صالح المؤمنين، انا ابن وارث النبيين، انا ابن امير المؤمنين، انا ابن قاتل المشركين، انا ابن امام الموحدين، انا ابن قاتل الناكسين والقاسطين والماركين، انا ابن سهم من مرام الله على المنافقين، انا ابن ناصر دين الله، انا ابن ولي الله، انا ابن وصي رسول الله، انا ابن بهلول زكي خيبري بدري مكي مدنی ہاشمی محمدی حیدری، انا ابن ابی سبتین الحسن والحسین، انا ابن مطلوب علی کل طالب غالب علی کل غالب، ذاک جدی علی ابن ابی طالب. یوں لگ رہا تھا دربار بنی امیہ میں لسان سجاد نہیں چل رہی، ذوالفقار حیدری نکل گئی ہے. کروں ترجمہ؟ ہے دل. اے شامیوں، ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والے حرامیوں، ہم وہ ہیں اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں، 7 فضیلتیں عطا کی ہیں، باقی فضائل بعد میں ہیں پہلے فقرے میں. 6 چیزیں 7 فضیلتیں. چیزیں کتنی؟ سارے شاباش. فضیلتیں کتنی؟ 7. چیزیں 6، فضیلتیں 7. چیزوں کو الگ گنوایا، فضیلتوں کو. اس کا مطلب ہے میرے مولا کی نگاہ میں جو چیز ہے وہ فضیلت نہیں، اور جو فضیلت ہے وہ چیز نہیں. چیز اور ہوتی ہے، فضیلت اور ہوتی ہے. اعطینا العلم، اللہ نے جو ہمیں چیزیں دی ہیں ان میں ایک علم ہے. نہیں نہیں نہیں، مجھے سمجھانا پڑے گا کہ چیز کیا ہوتی ہے اور فضیلت کیا ہوتی ہے. میں گیا مارکیٹ میں اور وہاں سے جا کے کالے رنگ کا کپڑا خرید لیا. کپڑا کافی بڑا تھا. میں نے گھر والوں سے کہا یوں کرو کہ آدھا کپڑا میرا لباس بنا لو اور آدھا جو کپڑا ہے وہ چھت پہ مولا کے علم پہ لگا لو. 2 3 4 سال گزر گئے. گھر والوں نے کہا اب لباس تیرے پہننے کے قابل نہیں، اسے اتار دے، چھوٹا بھی ہو گیا ہے، پیبند لگ گئے ہیں، اب یہ پہننے کے قابل نہیں. اب میں نے جیسے ہی اتارا، پھٹا ہوا تھا جگہ جگہ سے، میرے گھر والوں نے اسے چیزیں صاف کرنے کے لیے استعمال کیا. یہ وہ کپڑا جو میرے بدن سے اترا. کیا مجال ہے کہ وہ کپڑا جو علم سے اترے میں علم پہ باندھوں گا، مگر یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کو میں اس کام کے لیے کیوں. وہ یہ ہے چیز، وہ ہے فضیلت. چیز کی کوئی وقت نہیں بھائیو، کمال تو فضیلت کا ہے.
اور فضیلت کپڑے کو کس نے دی؟ نسبت نے. نسبتیں فضیلت دیتی ہیں. آج لوگ یہی تو کہتے ہیں ہم اس کا احترام کریں، اسے یہ کپڑے سے بنا ہوا، یہ لوہے کا، یہ لکڑی کا تابوت، ہم اس کو چومنے کا کیا فائدہ؟ تیرے باپ نے بھی میرے باپ کے بارے میں کہا تھا میں اللہ اس کو سجدہ کروں جو مٹی کا بنا ہوا ہے. اللہ نے کہا تھا خبردار نکل جا ادھر سے. مٹیریل پہ اعتراض تھا نا. اور کمال کی بات یہ ہے آدم مٹی سے تھوڑی بنے، 4 چیزوں سے، مٹی، پانی، آگ، ہوا. پانی پہ کوئی گلا نہیں، ہوا پہ کوئی اعتراض نہیں، آگ پہ کوئی شکوہ نہیں. شکوہ مٹی کا، بدبخت تین پہ کوئی گلے نہیں کر رہا تھا، تراب پہ اعتراض کر رہا تھا. نہ پانی پہ گلا، نہ آگ پہ گلا، نہ ہوا پہ، مٹی پہ، تراب پہ. اللہ نے قانون بنا دیا نا. جان لانتی ہے جب میں تراب کا دشمن معاف نہیں کرتا تو ابو تراب کا دشمن کیا چیزیں اور ہیں. فضیلتیں اور ہیں. مہربانی سمجھ آئی؟ اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، علم چیز ہے. یار مجھے بتائیے جب بزم ملائکہ میں اللہ نے آدم کو چن لیا تھا تو ملائکہ کو حکم دیا تھا آدم کی طرف رخ کر کے سجدہ کرو، وہ کون سی چیز ہے جو آدم کے پاس تھی اور ملائکہ کے پاس نہیں تھی جس کی وجہ سے آدم افضل ہو گئے؟ علم. اب میں جملہ کہہ کے گزر جاؤں گا، اب یہ فقرہ سمجھ میں آئے گا. جو آدم کی فضیلت بن رہا تھا نا سجاد کے گھر کی چیز تھا. سجاد کے گھر کی چیز تھا. اوتینا العلم والحلم والسماحت والفصاحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین. ہم وہ ہیں، اللہ نے ہمیں 6 چیزیں دی. علم دیا ہے، حلم دیا ہے، سماحت دی ہے، فصاحت دی ہے، شجاعت دی ہے، اور نیک ماؤں کے نیک بچوں کے دلوں میں ہماری محبت کو رکھا ہے. تھک تو نہیں گئے؟ قبلہ تشریف فرمائے ہیں سید بزرگوار. قبلہ آپ کی تائید لینا چاہتا ہوں. ممکن ہے یہاں کوئی عربی جاننے والا اور بھی جوان بیٹھا ہو، بعد میں شور مچائے کہ قبلہ ڈنڈی مار کے چلے گئے، تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا. بھائی کیا ڈنڈی ماری؟ قبلہ کے پاس آ جائے گا. قبلہ یہ دیکھیے نا، عربی کا ترجمہ ہی غلط کیا مولانا نے. عربی ہے والمحبت فی قلوب المؤمنین، سیدھا ترجمہ بنتا ہے کہ مومنین کے دلوں میں محبت کو رکھا. اور مولانا ترجمہ کر کے گئے کہ نیک ماؤں کے نیک بچوں کے دلوں میں. یہ ماں کس کا ترجمہ کیا؟ یہ بچے کس کا؟ ترجمہ ہی غلط کر کے جا رہے ہیں. یاد رکھنا یہ امامہ میں نے بازار سے خرید کے نہیں پہنا، تھوڑی بہت، چلیں زیادہ نہیں، میں دعویٰ نہیں کرتا لیکن تھوڑی بہت عربی مجھے بھی آتی ہے. میں نے حدیث نبی کی پڑھی ہوئی ہیں اور میں کیمرے کی زد میں کہہ رہا ہوں میں نے پوری ذمہ داری سے ترجمہ بالکل ٹھیک کیا ہے، کیونکہ مومن ہوتا ہی وہ ہے جس کی ماں نیک ہوتی ہے. بد کردار ماؤں کی اولادوں کو کیا پتا کہ علی کون ہے؟ بھائی میرا فکرہ ہوتا دیوار پہ دے مارتے. میرا لاکھوں سلام عاشق ولایت علی مرد مجاہد ابو ذر غفاری جندب ابن جنادہ، بڑھاپے کے عالم میں ہاتھ میں عصا لے کے مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے. کچھ لوگوں کے دروازوں پہ دستک دے کے باہر بلا کے ابو ذر کہا کرتے تھے ایھا الناس اما سمعتم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادبوا اولادکم علی ولایت علی ابن ابی طالب فمن ابا فانظر فی شان امہ. لوگوں کہ تم نے نبی سے نہیں سنا کہ اپنے بچوں کو خط ولایت علی پہ تربیت دیا کرو. اگر بچے ولایت نہ مانے، بچوں سے کچھ نہ کہنا، ماؤں سے پوچھو غلطی کہاں پہ کی ہے. نبی فرماتے تھے
یہ ہیں 6 چیزیں. آگے چلیں فضیلتیں. ایک مجلس میں قطعاً پورے خطبے کی نہ تشریح ہو سکتی ہے نہ سارے کا ترجمہ ہو سکتا ہے. اس کے لیے کم از کم مجھ جیسے طالب علم کو 5 چاہیے، لیکن اقتباسات عرض کر رہا ہوں، وہ سنتے آئیے. 6 چیزیں. فضیلتیں کتنی بچوں؟ توجہ ادھر. 7. اب خود سوچئے کہ جس کی نگاہ میں علم چیز ہے، فضیلت کیا ہوگی؟ وَفُضِّلْنَا، ہائے شامیوں، بِأَنَّ مِنَّ النَّبِيُّ الْمُخْتَارِ. شامیوں ہماری پہلی فضیلت یہ ہے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو تمہارا نہیں ہمارا نانا ہے. سید سجاد کے فکرے. وَمِنَ الصِّدِّيقِ، صدیق اکبر بھی میرا دادا ہے. وَمِنَ الطَّيَّارِ، جنت میں 2 پروں سے پرواز کرنے والا جعفر طیار بھی میرے گھر میں ہے. وَمِنَّا سِبْتَا هَذِهِ الْأُمَّةِ، اس امت کے سبتین حسن حسین میرے گھر میں ہیں. وَمِنَّا اسد اللہ واسد رسولہ، اللہ کا شیر بھی میرے گھر میں ہے، رسول کا شیر بھی میرے گھر میں. بندے پریشان ہو گئے، یہ گیدروں میں مولا کون سے شیروں کا تعارف کروا رہے ہیں؟ بھائی رسول کے شیر کو حمزہ کہتے ہیں، اللہ کے شیر کو علی کہتے. اللہ کا شعر بھی میرے گھر میں ہے، رسول کا شعر بھی میرے گھر میں ہے. اب میرے مولا نے فرمایا، چاروں طرف دیکھا، من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے. وَمَن لَّمْ يَعْرِفْنِي أَنبَأْتُهُ بِحَسَبِي وَنَسَبِي، اور جو نہیں جانتا آؤ میں اپنا حسب بھی بتاؤں گا، میں اپنا نسب بھی بتاؤں گا. سید العلماء علامہ علی نکی نکن علیہ رحمہ یہاں بڑا پیارا فکرہ فرمایا کرتے تھے. ہماری تقریریں، ہمارا علم، ہماری تحریریں سب علامہ کے اس فکرے پہ قربان ہو جائیں. علامہ فرماتے تھے یہ جو دعویٰ حسین کے بیٹے نے کیا تھا، آؤ میں اپنا حسب بھی بتاؤں، آؤ میں اپنا نسب بھی بتاؤں، یہ دعویٰ بھرے دربار میں سجاد کے سوا کوئی کر بھی نہیں سکتا. یہ جنگ شجرہ خبیثہ اور طیبہ کی تھی. میرے مولا نے پہلا فکر اپنے تعارف میں فرمایا، انا ابن مکہ و مینا. کون پہنچے گا وہاں جہاں میں پہنچانا چاہتا ہوں؟ میں مکہ و مینا کا بیٹا ہوں. انا ابن زمزم و صفا، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں. انا ابن من حمل رکنا باطراف الردا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے چادر کے کنارے پہ سوار ہو کے رکن یمانی کعبے کے قریب آیا تھا. انا ابن، میں ان جملوں کی تشریح نہیں کر رہا، بس گزر رہا ہوں. انا ابن من صلی بملائکۃ السماء، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے پیچھے آسمان کے فرشتوں نے نمازیں پڑھی ہیں. یہاں میں رکوں گا. معراج کی رات میرے نبی عرش پہ گئے، جبرائیل ساتھیوں کے ساتھ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ نماز پڑھائیے، ہم آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں. نبی نے پڑھائی، جبرائیل نے پیچھے پڑھی. صرف جبرائیل نے نہیں، جبرائیل کے ساتھیوں نے بھی پڑھی. نبی پڑھا رہے ہیں، ملائکہ پڑھ رہے ہیں. میں کہوں گا جبرائیل تیری فضیلت بھی کم نہیں، تو گناہ گار نہیں، معصوم ہے، عدالت پوری ہے، تو آگے آ جا. نبی کو پیچھے کر دے، تم ملک بلکہ سید الملائکہ ہے، فرشتوں کا سردار ہے، آگے آ جا. بعید نہیں آواز ہے جبرائیل محسن کاظمی، ہوشیار، فرشتوں کا سردار ہوں، اس کے در کا نوکر ہوں. نوکروں کی اوقات نہیں کہ سرداروں کے آگے آئے. کہوں فکراؤ میرا جی ٹی روڈ کا مجمع، جب جبریل کی جرت نہیں کہ محمد کے آگے آئے، کمیوں کے بیٹوں کی کیا اوقات ہے. انا ابن من صلی بملائکۃ السماء، میں اس کا بیٹا. واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنے سید سجاد کے. آپ خود دیکھیے وہ بنو امیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے تڑپ رہے ہوں گے جب سجاد سینہ چوڑا کر کے کہہ رہا ہوگا، انا ابن محمد المصطفیٰ.
میں مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، انا ابن علی المرتضیٰ، اور میں شیر خدا کا بیٹا ہوں، انا ابن فاطمہ الزہرا، میں سیدہ کا بیٹا ہوں، انا ابن خدیجہ الکبریٰ۔ کروں ترجمہ؟ اور شامیوں، جس کے قرضے معاف کروانے کے لیے کلمے پڑھتے رہے، میں اسی کا بیٹا، اور مکروزوں میں خدیجہ کا نواسا ہوں۔ چلو اگر دل بن گیا ہے، میرے مولا نے مقام فخر پہ اس شہزادی کا ذکر کیا تو میں یہاں رک کے 2 منٹ بی بی پہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ مادر سیدہ کی شان پڑھ دوں 2 جملے۔ میں طفل مکتب جعفر صادق علیہ السلام، میں ذاکر حسین ابن علی، میں طالب علم، کیمرے کی زد میں آپ سب کی نمائندگی میں فکرہ کہنے لگا ہوں۔ خدا کی قسم، ہم مولا علی کے شیعہ نبی کی کسی زوجہ کی توہین نہیں کرتے، ہماری مائیں ہیں، پیغمبر کا حرم ہے، ہم احترام کرتے ہیں، لیکن کسی کا مقابلہ بی بی خدیجہ سے نہ کرنا، کیونکہ باقی وہ ہیں جو مومنوں کی مائیں ہیں، خدیجہ وہ ہے جو معصومین کی ماں۔ نانا جملہ لیجئے گا، ارے باقی وہ ہے جو اسلام کے خرچے پہ پلتی رہی، خدیجہ وہ ہے جس کے خرچے پہ اسلام پلتا رہا ہے۔ کون جانے خدیجہ کا مقام کیا ہے۔ میں آپ کی اجازت سے، قبلہ آپ کی اجازت سے، بزرگان کی اجازت سے 2 جملے اپنے بچوں کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کے ہر ممبر پہ پڑھ چکا ہوں، تکرار کرتا ہوں جان بوجھ کے، اور بار بار پڑھتا ہوں تاکہ ہر شیعہ گھر تک میری آواز پہنچے۔ یہ جو بچوں آپ کو اسکول کے نصاب کی کتابوں میں پڑھایا گیا کہ شہزادی کی عمر مبارک 40 سال تھی جب بی بی رسول کے عقد میں آئی، غلط ہے۔ نہ مانے میری بات، جائیں تحقیق کریں۔ جی نبی 25 سال کے، بی بی 40 سال کی، ٹھیک، نبی 25 سال کے تھے مگر بی بی کی عمر تھی 28 سال، دلہا بھی جوان تھا، دلہن بھی جوان تھی۔ یہ تمہاری گھٹیا حرکت ہے، کسی کی شان گھٹانی ہو تو جوان کو بوڑھا بنا دیتے ہو۔ سامعین محترم، بی بی جوان تھی، اور یہ بھی غلط پڑھایا گیا، اور ہم نے بھی پڑھا بچپن میں، جب تک ہم پڑھتے آ رہے تھے ہم مانتے آ رہے تھے، لیکن جب اس قابل ہوئے کہ دینی کتابیں پڑھنا شروع کی تب حقائق ہمارے سامنے کھلے۔ بی بی کنواری تھی، غلط کہا گیا کہ بیوہ تھی یا طلاق یافتہ تھی پہلے، بعد میں رسول کے عقد میں آئی، نہیں، اپنی عقیدت کا جملہ پڑھنے لگا ہوں، صرف عقیدت نہیں حقیقت بھی ہے۔ ارے اللہ نے جس صدف میں عصمت کے گوہر کو رکھنا ہو اسے کوئی غیر معصوم چھو بھی نہیں سکتا۔ جہاں سیدہ نے آنا ہو، اسلام جناب خدیجہ پر بلند پر مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا جس معیار پہ آ گئے ہو، پھر ایک فکرہ پڑھنے لگا ہوں، شاید بچے میرا ساتھ دے نہ دیں کوئی گلہ نہیں، لیکن بزرگوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ تم بی بی خدیجہ کو کنوارا مانو نہ مانو، اتنا تو ماننا پڑے گا، واحد خدیجہ تھی جسے محمد کنوارا ملا تھا۔ اٹھو یہاں چلے گئے ہو۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو آباد رکھے، مولا ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے، وہ شان سیدہ میں اٹھ رہے ہیں۔ سلام کے دامن میں بس 4 ہی کفیلے ہیں، سلام کے دامن میں بس 4 ہی کفیلے ہیں، سلام
رمضان کے دامن میں برقرار یہ قصیدے ہیں. ایک ضرب رسولہ، ایک سجدہ شبیبی، بار سیدہ خدیجہ الکبریٰ، مولا سرکار عمران کی دیداری، سرکار عمران مکہ کے صدر کی عظمت پہ بلند کر صلوات. چلیں آگے. یار مجھے اتنا بتائیے میں گناہگار 14 صدیوں کے بعد کتاب سے اٹھا کے فقرہ پڑھ رہا ہوں. تب کیا معراج ہوگی جب سید سجاد فرما رہے ہوں گے انا ابن خدیجۃ الکبریٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ دیکھ لیجئے، آپ آج بھی زیارات پہ جائیں، مولا ہر کسی کو توفیق دیں، سب بار بار جائیں. کسی بھی معصوم کے روزے پہ چلے جائیں، زیارت نامہ اٹھا کے پڑھیں. اس وقت تک زیارت نامہ مکمل نہیں ہوتا جب تک یہ فکرے نہ پڑھیں السلام علیک یا ابن خدیجۃ الکبریٰ. اے خدیجہ کے بیٹے تم پہ ہمارا سلام. یہ شان بی بی خدیجہ کی ہے. بہرحال کبھی موقع ملا تو بی بی پہ پوری مجلس پڑھیں گے. بہرحال آگے چلتے ہیں، موضوع کوئی اور ہے. مولا فرماتے ہیں انا ابن خدیجۃ الکبریٰ. لوگ سمجھیں گے اپنی مجلس پکی کر کے جا رہا ہے. انا ابن من ضرب بین یدی رسول اللہ بسیفین. میں اس کا بیٹا ہوں جو نبی کے ساتھ ساتھ 2 تلواروں سے لڑتا تھا. انا ابن یا علی. ایک فقرہ اس قابل ہے کہ پڑھا جائے. سمجھ نہیں آ رہی کیا چھوڑوں اور کیا پڑھوں. انا ابن وارث النبیین. جن کے بڑوں نے کل علی کے آگے کہا تھا کہ نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا، وقت کے علی نے بتا دیا میرا دادا علی صرف نبی کا نہیں نبیوں کا وارث ہے. انا ابن وارث النبیین. میں نبیوں کے وارث علی کا بیٹا ہوں. انا ابن امیر المؤمنین. میں مومنوں کے امیر کا بیٹا ہوں. انا ابن امام المتقین. میں متقین کے امام کا بیٹا ہوں. کیا ضرورت ہے یہ فقرہ وہاں پڑھنے کی؟ میں مومنوں کے امیر کا بیٹا ہوں، میں متقین کے امام کا بیٹا. وہاں مجمع تھا شرابیوں کا. سجاد نے کہہ دیا تم مانتے نہیں علی کو، تمہارے مقدر میں علی ہے ہی نہیں. میرا دادا علی شرابی کبابی کا نہیں متقین کا امام ہے. ارے غیر کا علی کچھ نہیں لگتا. انا ابن امیر المؤمنین. میں مومنوں کے امیر کا بیٹا ہوں. انا ابن امام المتقین. میں متقین کے امام کا بیٹا ہوں. انا ابن قاتل المشرقین. میں مشرکوں کے قاتل کا بیٹا ہوں. انا ابن امام الموحدین. میں اللہ کو اللہ ماننے والوں کے امام کا بیٹا ہوں. میں توحید پرستوں کے امام کا بیٹا ہوں. بھائی مولا کا فقرہ ہے میرا نہیں. کہہ دوں فقرہ؟ جھوٹ بولتا ہے وہ جو الزام لگاتا ہے کہ شیعہ علی کو اللہ کہتے ہیں. وہ شیعہ ہی نہیں ہوتا جو علی کو اللہ کہے. ہم اس پہ لعنت کرتے ہیں جو علی کو اللہ کہے. اس پہ بھی لعنت کرتے ہیں جو علی کو اپنے جیسا کہے. بلکہ میں تعبیر بدل دوں، ہم نوسیری پہ بھی لعنت کرتے ہیں، مقصر پہ بھی لعنت کرتے ہیں، کیونکہ ہم علی اللہ والے نہیں، علی ولی اللہ والے. ماشاءاللہ. راستے میں مولا آپ کا بات رکھے، مولا آپ کا بات رکھے. کون سے ہائے میرا بھائی علامہ سفیر سجاد شیرازی آل اللہ مقامہ ہوا نور اللہ مرقدہ. شاید کچھ ان کی شخصیت سے آشنا ہے.
اور کچھ آشنا نہیں ہیں تو میں بتاتا چلوں. گزشتہ برس یکم محرم کو جن کا ایکسیڈنٹ میں جن کی شہادت ہوئی، شہید راہ ازا، ان کا فکرہ ہے. وہ فرمایا کرتے تھے بڑے دھڑیلے سے، بڑا سینہ چوڑا کر کے ممبر ازا پہ بیٹھ کے سید کہا کرتا تھا، اعلان سن لو، یہ ممبر شیعوں کا ممبر ہے، غالیوں کا نہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ غالی وہ ہوتا ہے جو علی کے آگے چلے. علامہ کہتے تھے شیعہ وہ ہوتا ہے جو علی کے پیچھے چلے. ہم علی کے پیچھے چلنے والے ہیں، علی سے آگے بڑھنے والے نہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. چلیں آگے. انا ابن امیر المومنین، انا ابن امام المتقین، انا ابن قاتل المشرقین، انا ابن قاتل ہائے 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 انا ابن قاتل الناکسین والقاستین والمارقین. شام کے دربار میں کھڑے ہو کے علی کا پوتا فرما رہا تھا، شامیوں میں صفین والوں کے قاتل کا بیٹا، میں جمل والوں کے قاتل کا، میں بیعت توڑنے والوں کے قاتل کا بیٹا ہوں. میں ہائے یہ میں ادھر نہیں کہہ سکتا. توجہ ہے. انا ابن سہم من مرام اللہ علی المنافقین. راستہ دیجئے ذاکر اہل بیت حبیب رضا حیدری صاحب تشریف لے آیا. راستہ دیجئے، استقبال کیجئے، صلوات کی گونج میں مل کے صلوات. حضور بسم اللہ، اہلاً و سہلاً. آ جائیے جہاں جگہ ملتی ہے. اتفاق ایسا ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی جب میں یہاں تھا تو آپ تشریف لائے، اس برس بھی ہم ہیں تو آپ آ گئے. یعنی ہم اور آپ ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں. خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کی ملاقاتوں کا بہانہ ممبر عزائے حسین بنتا ہے. میں خطبہ پڑھ رہا تھا چوتھے امام کا، سنیے. انا ابن سہم من مرام اللہ علی المنافقین. عموماً ترجمہ پہلے کیا جاتا ہے، تشریح بعد میں کی جاتی ہے. میں اس فکرے کی تشریح پہلے کروں گا، ترجمہ بعد میں کروں گا، تاکہ ہر خاص و عام کے ذہن کی دہلیز پہ میری بات اتر جائے. شامیوں کے درمیان کھڑے ہو کے خطیب ممبر سلونی کا وارث فرما رہا تھا، انا ابن سہم من مرام اللہ علی المنافقین. میں ساری رات بھی داد دیتے رہو، حق ادا نہیں ہوگا، اور داد میں تب بھی کے طور پہ مانگوں جب جملے میرے ہوں، کیونکہ ہم اور حبیب بھائی اور ہم ذاکر ہیں. داد نہ ملے تو ہم گھبرا جاتے ہیں یہ جملہ آگے بھی پڑھا جائے گا یا نہیں، کیونکہ یہ جملے ہمارے ہوتے ہیں. جملہ میں اس کا پڑھ رہا ہوں جو عام بندے کا نہیں، اس بندے کا ہے جو بندوں کو بندگی سکھانے والا ہے. ہاں میں اس عظیم انسان کا جملہ، خطیب ممبر سلونی کا پوتا، خطیب نو کے سنا کا بیٹا، شامیوں کے درمیان کھڑا ہو کے فرما رہا تھا، انا ابن سہم من مرام اللہ علی المنافقین. ابھی بھائی پرانے زمانے میں بزرگان بیٹھے ہیں جو تیر انداز ہوتے تھے، ان کے پاس 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا تھا. ایک تیر، ایک کمان جس کے اندر تیر ڈال کے نشانہ لگاتے تھے، ایک ترکش وہ بیگ وہ تھیلا جو یہاں شانے پہ ڈالتے تھے، ایک ایک کر کے تیر نکالتے تھے، کمان میں جوڑتے تھے اور نشانہ لگتا تھا. کتنی چیزیں؟ 3، تیر، کمان، ترکش. اب اس سے آسان میں بچوں آپ کے لیے نہیں کر سکتا تھا. میرے مولا فرماتے ہیں، انا ابن سہم من مرام اللہ علی المنافقین. اور شامیوں، میں ترکش توحید سے نکلنے والے اس تیر کا بیٹا ہوں جو منافقوں پہ چلتا ہے. حیدری. آخری فکرہ بھائی، پوسٹ مارٹم ایسا کیا. سنو میرے مولا
مولا نے فرمایا میرا دادا علی اللہ کا سپاہی نہیں، تیر ہے، اسلحہ ہے۔ جب کوئی کسی سے لڑتا ہے تو اپنے اسلحے کے سہارے لڑتا ہے۔ علی اللہ کا اسلحہ ہے۔ اب اللہ اگر کسی سے لڑنا چاہے، بھائی اتنی سینس تو آوارہ کتے میں بھی ہوتی ہے، اسے بھی پتھر مارو، وہ پتھر کو نہیں بھونکتا، مارنے والے کو بھونکتا ہے۔ علی اللہ کا تیر ہے۔ اب کوئی علی کے مقابلے میں آئے، یہ علی کے نہیں توحید کے مقابلے میں۔ اب کوئی علی کو بھونکے تو یہ علی کو نہیں خدا کو بھونک رہا ہے، اور اللہ کے مقابلے میں آنے والا کبھی رضی اللہ نہیں ہوتا۔ میں مکی کا بیٹا، میں مدنی کا بیٹا، میں ہاشمی کا بیٹا، میں خیبری بدری احدی کا بیٹا، انا ابن ابی سبتین الحسن والحسین، میں اس کا بیٹا جس کا ایک حسن بیٹا ایک حسین بیٹا، انا ابن مطلوب علی کل طالب، میں ہر طالب کے مطلوب کا بیٹا، انا ابن غالب علی کل غالب، میں ہر غالب پہ آنے والے غالب کا بیٹا۔ حبیب بھائی آپ بھی شاعر ہیں، مولا نے قلم آواز سب فٹ ہے۔ اس جملے کی داد میں آپ سے لوں گا، انا ابن علی ابن ابی طالب، کیا ترجمہ بنتا ہے؟ میں علی ابن، نا ذرا لطف لیجئے شامیوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو خود ابو طالب کا بیٹا ہے۔ فضائل پڑھتے پڑھتے نہ جانے کیا ہوا سجاد کو، ایک مرتبہ نظر پڑی اجڑی ماؤں پہ، رو کے کہا انا ابن مقتول بے ارض کربلا، میں اس کا بیٹا جسے کربلا میں قتل کیا گیا، انا ابن مذبوح بے کربلا عطشانا، میں اس کا بیٹا جو پیاسا ذبح ہو گیا۔ بڑا رلایا شام نے سجاد کو، مدینے میں آئے نا، سجاد کو رونے کے لیے مجمع بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، سید کی نظر پانی پہ پڑتی سجاد روتے، کھانے پہ نظر جاتی سجاد روتے، شریفو معاف کرنا کسی مستور کی چادر پہ نظر جاتی سجاد روتے۔ منحال میرے مولا کا صحابی کہتا ہے مولا بڑے ظلم دیکھے، اللہ دشمن کو بھی یہ دکھ نہ دکھائے۔ مولا آپ نے اکبر کی لاش دیکھی، مولا قاسم کا پامال لاشا دیکھا، بابا کی 13 ضربیں تو یاد آتی ہوں گی، مولا شام غریبہ میں بڑے مصائب دیکھے، مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی ہے جو آپ کو آج تک خون رلا رہی ہے؟ سجاد رو کے کہتے تھے ہائے شام، ہائے شام، قدموں پہ گرا مولا یہ شام کے کون سے درد آپ کو نہیں بھولتے؟ مولا میں نے تو سنا آپ کوفہ بھی گئے تھے، مولا کوفہ بھول گیا؟ فرمایا نہیں، کوفہ کا درد بھی سجاد نہیں بھولے گا۔ مولا بتائیے، مولا فرماتے ہیں جب کوفہ کے بازار سے ہوتا ہوا ہمارا قافلہ یہودیوں کے محلے میں آیا، ایک منادی نے ندا دی، یہودیوں تمہیں یاد ہوگا خیبر کا میدان تھا، علی نے تمہارے بڑوں کو مارا تھا، آؤ جس نے علی سے بدلے لینے ہیں، آج علی کی بڑی بیٹی تمہارے کوفہ میں آ گئی۔ مولا کہتے ہیں یہ ندا گونجی، کوفہ کی عورتیں پتھر لے کے، آگ لے کے چھتوں پہ آ گئی، کوئی پتھر مارتی تھی، کوئی آگ پھینکتی، ایک انگارہ سجاد کے سر پہ آیا، 4 سال کی بہن تڑپ کے کہتی تھی نہ مارو میرا اکیلا سجاد، اجرکم علی اللہ۔ مولا فرماتے ہیں جب پتھروں کی بارش ختم ہوئی، مکوفہ کے بچوں نے صدقے کی کھجوریں
ہمارے قافلے پہ پھینکی. میری پھوپھی نے یہ منظر دیکھا, تڑپ گئی. کوفیو الصدقہ تو علینا حرام, صدقہ ہم پہ حرام ہے. یہ جملہ ایک کوفی عورت نے سن لیا. قریب آئی قیدن, صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے. من انت, بتائے گی تو کون ہے؟ شہزادی نے فرمایا بتا, اہل بیت کو جانتی ہے؟ کہنے لگی ہاں علی کی اولاد ہے, علی ہے. فرمایا علی کے بیٹوں کو جانتی ہے؟ کہنے لگی بڑا حسن ہے, چھوٹا حسین ہے. مدینے کی قیدن نے رو کے کہا بتا علی کی بیٹیوں کو جانتی ہے؟ کہنے لگی قیدن خاموش ہو, یہ کوفہ کا بازار, وہ بڑی پردادار, بالوں کو ہٹایا اور پہچان علی کی بیٹیاں. اجرکم علی اللہ. مولا یہ تو کوفہ میں تھا, بتائیے شام میں کیا ہوا؟ بس آزادارو, میں ایک فکرہ پڑھ کے آگے بڑھوں گا. مجھ سے پوچھو کوفہ میں اور شام میں بنیادی فرق کیا تھا؟ جتنے کوفہ و شام کے زائر بیٹھے ہو, تم نے کوفہ بھی دیکھ لیا, تم نے شام کی بند گلیاں بھی دیکھ لی, تم نے بازاروں کے موڑ بھی دیکھے. اب فکرہ سمجھنا, جب آیا نا کوفہ کا بازار, کہتی تھی کوفیو مجھے پردہ دے دو. لیکن جب آیا نا شام کا بازار, کہتی تھی پردہ دو نہ دو, مجھے چلنے کا رستہ دے دو. اور میری ماں کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا. میں سارے مصائب نہیں پڑھوں گا, ایک جملہ پڑھوں گا. مولا بتائیے شام کا کون سا دکھ نہیں بھولتا؟ مولا فرماتے ہیں شام کے دربار میں میری ماں ایک ایک رسی میں تھی, کمینہ شراب پی رہا تھا. اس ترتیب میں آگے اماں فضا تھی, سب سے پیچھے میری 4 سال کی بہن تھی. میں مر جاتا جب شرابی نے شراب پی. ایک درباری نے کہا یزید یہ جو 4 سال کی قیدن ہے یہ مجھے کنیزی میں دے. سجاد نے کہا میرا اللہ, میرا بابا تڑپ گیا. اور شامیوں اب میری سکینہ